السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ حضرت ابو الحسن قابوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب ہی صحیح ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر رک جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روح سے باس پرس فرماتا ہے۔ پھر اگر وہ روح سعید ہوتی ہے، ایسی روح ہوتی ہے جو خوش نصیب ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس روح کو لے جائیں اور جنت میں اسے اس کا مقام دکھائیں۔ بس فرشتے اتنی دیر تک اس کو جنت میں لے جاتے ہیں جب تک میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب میت کو غسل دے کر اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور میت کے کفن اور جسم کے درمیان اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جس وقت جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ مرنے والا لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے کہ کون اس کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے اور کون اس کی بارے میں اچھی باتیں کر رہا ہے۔ پھر جب قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور نماز جنازہ ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت دفن کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس شخص کو بٹھایا جاتا ہے اس حال میں کہ اس کی روح جسم میں ہوتی ہے، اور پھر دو فرشتے اس کا امتحان لینے آتے ہیں۔ اور عمر بن دینار سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر میت کی روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور روح جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں، پھر دفن کے بعد قبر میں بٹھایا جاتا ہے، ان تمام کاموں کو روح دیکھتی ہے۔ اور حافظ ابو نعیم اسی حدیث کے آخر میں اور داؤد اپنی روایت میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ جب میت چارپائی پر ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سن لے لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو حامد یعنی امام غزالی جو ہے اپنی کتاب کشف علوم الآخرہ میں فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ نیک روح کو قبض کرتا ہے تو دو خوبصورت چہرے والے فرشتے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے خوبصورت لباس میں ہوتے ہیں، اور ان کے بدنوں سے خوشبو ایسے ٹھاٹے مارتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے کہ لپکے اٹھتے ہیں۔ وہ اس فرشتے سے اس روح کو وصول کر لیتے ہیں اور جنت سے اپنے ساتھ لائے ہوئے ریشم میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ روح شہد کی مکھی جتنی جسامت رکھتی ہے، اور اتنی جسامت کی حامل روح میں پورا انسانی تشخص، عقل، دماغ اور دنیا میں اس نے جس قدر علوم و فنون حاصل کیے ہوتے ہیں وہ تمام تر معلومات اس میں موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس روح کو فرشتے لے کر فضا میں بلند ہوتے ہیں، اور راستے میں پچھلی امتوں اور ماضی میں فوت ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح ٹڈی دل کی لشکر کی مانند منتشر اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جہاں سے وہ گزرتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور امین فرشتہ آسمان دنیا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ آنے والا فرشتہ جواب دیتا ہے، میں سلسائیل ہوں، اور یہ اس کا بہت اچھا اور پسندیدہ نام لے کر بتاتا ہے کہ فلاں شخص میرے ساتھ ہے، یعنی اس کی روح میرے ساتھ ہے۔ تو اندر سے فرشتہ کہتا ہے کہ جی ہاں، یہ شخص تو بہت اچھا انسان ہوا ہے اور غیر متزلزل عقیدہ رکھتا تھا۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچ کر جب فرشتہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ پہلا سا جواب دیتا ہے تو دوسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، بھئی فلاں کے لیے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، کہ یہ شخص اپنے تمام فرائض کے ساتھ اپنی نماز کی محافظت کرتا تھا۔ پھر وہاں سے چل کر تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پھر امین دروازہ کھلواتا ہے، یہ جو فرشتہ امانت کے ساتھ لا رہا ہے نا روح کو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور وہ پہلے کی طرح جواب دیتا ہے۔ تو پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ فلاں کو مرحبا، کہ یہ شخص اپنے مال میں اللہ کے حقوق کا پورا پاس اور لحاظ رکھتا تھا، اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتا تھا اور ہیرا پھیری نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ چوتھے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا جاتا ہے کون ہو، وہی جواب ملتا ہے امین سے یعنی فرشتے سے، تو اہلاً کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے، اور اندر موجود فرشتہ کہتا ہے کہ یہ شخص روزے رکھتا تھا تو بڑے اچھے روزے رکھتا تھا، نہ حرام کے کھانے سے سحری افطاری ہوتی تھی، نہ روزے کے دوران
بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روزوں کو میلا اور خراب کرتا تھا۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پر جا کر دستک دی جاتی ہے اور وہی سوال و جواب ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، اس شخص نے تو اللہ کی طرف سے فرض حج کو شہرت اور نمود کی نمائش سے پاک رکھتے ہوئے کیا ہے۔ اور پھر 6 آسمان پر یہی معاملہ، سوال جواب، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح اور صالح مرد کو خوش آمدید، یہ شخص اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں اور اسی طرح سوال و جواب ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں یہ شخص تو بوقت سحر استغفار کیا کرتا تھا، پوشیدہ طور پر صدقات کرتا اور یتیموں کی کفالت کیا کرتا تھا۔ پھر دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ فرشتے روح کو لے کر عظمت و جلال کے عظیم شامیانوں اور پردوں تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، اور اجازت طلب کرنے پر دریافت کیا جاتا ہے تم کون ہو؟ تو وہ امین فرشتہ جو روح کو امانت کے طور پہ لاتا ہے، تو وہ بتانے پہ فرشتہ کہتے ہیں پھر اس کو کہ بھئی وہ کہتا ہے میں فلاں ہوں، تو وہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، خوش آمدید نیک بندے اور پاک صاف روح کے لیے۔ یہ شخص کثرت سے استغفار کرتا تھا، اچھے باتوں کی طرف بلاتا تھا، امر بالمعروف کرتا تھا اور نہیں عن المنکر، برے کاموں سے روکتا تھا، اس کا یہ سارے کاموں کا فریضہ انجام دیتا اور مسکینوں کی عزت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد فرشتے اس روح کو لے کر ملائکہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، تو تمام ملائکہ اس کو خیریت کی بشارت دیتے ہیں، اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روح سدرۃ المنتہا تک جا پہنچتی ہے۔ روح کو لے کر جانے والا فرشتہ دستک دیتا ہے اور اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ جانے والا فرشتہ جواب دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی میں تو فلاں ہوں اور میرے ساتھ فلاں کی روح ہے، تو کہا جاتا ہے خوش آمدید، دنیا میں اس کا عمل نیک تھا اور خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتے اس روح کو لے کر پہلے آگ کا سمندر عبور کرتے ہیں، پھر نور کا سمندر عبور کرتے ہیں، پھر اس کو پار کرنے کے بعد بحر ظلمت آتا ہے، اور پھر پانی کا سمندر، پھر برف کا سمندر، اور پھر اولوں کا سمندر۔ ان سب سمندروں کو ایک ایک کر کے عبور کرتے جاتے ہیں، اور ہر ایک سمندر سے دوسرے سمندر کے درمیانی فاصلہ 1000 سال کی مسافت ہے۔ پھر عرش الہی پر ڈالے ہوئے حجابات میں سوراخ کیے جاتے ہیں، اور یہ 80,000 بڑے بڑے خیمے ہیں، اور ہر بڑے خیمے کے اندر 80,000 جھروکے اور روزن رکھے گئے ہیں، اور ہر ایک روزن اور جھروکے پہ 80,000 چاند ہیں، اور یہ چاند اللہ کی تسبیح و تحلیل و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور یہ چاند اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چاند آسمان دنیا پہ ظاہر ہو جائے تو اسے اپنے نور سے جلا کر رکھ دے اور لوگ اس کی پوجا کرنی شروع کر دیں، استغفر اللہ العظیم، کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کیا شے آ گئی ہے۔ اور اس وقت ان عظمت و جلال کے پردوں کے ماورا دربار قدسیہ سے ندا آتی ہے، یہ کون روح ہے جس کو تم لے کر حاضر ہوئے ہو؟ عرض کیا جاتا ہے فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ رب جلیل بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے اس کو قریب کرو، اور پھر ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ اور جب فرشتے اس روح کو اللہ کے حضور سامنے کھڑا کر دیں گے تو اللہ اس کو بعض ملامت اور عتاب کے ساتھ شرمندہ کرے گا، حتیٰ کہ بندہ خیال کرنے لگے گا کہ وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ رب رحیم و کریم اپنے بندے پہ عفو و کرم کا معاملہ فرمائے گا اور اپنے فضل سے اسے بخش دے گا۔ بڑی طویل روایت ہے۔ اس روایت میں اور پچھلی روایتوں میں کچھ نکتے ہیں جن پر اب میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ روح جب نکلتی ہے تو فرشتے اسے لیتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کو دیتے ہیں جو آگے اسے لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو مومن کی روح کے حال کا بیان ہو گیا کہ اسے اچھے فرشتے لے کے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتے ہیں تو پھر وہ دوسری ارواح کو بھی دیکھتا ہے، کیونکہ ارواح کے مختلف مقامات ہیں۔ یاد رکھیں برزخ میں مختلف ارواح کے مختلف مقامات ہیں۔ تو شروع کی روایات میں آج کے درس میں ہم نے بتایا کہ وہ ان مقامات سے گزرتی اور دیکھتی ہے دوسری ارواح کو، اور پھر وہ ان مدارج کو طے کرتی، اور ہر آسمان میں دروازے ہیں، ان دروازوں میں داخلے کے لیے فرشتوں کو بھی اجازت چاہیے، پھر وہ فرشتے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو روح، جو چھوٹی سی روح ہوتی ہے،
اس روح کے اندر اتنے بڑے جسم کے، چاہے 1000 فٹ کا جسم ہو، چاہے 5 فٹ کا جسم ہو، اس کی تمام خصوصیات اس اتنی سی روح میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ تمام علم، وہ تمام عقل، وہ تمام دماغ، وہ تمام یادیں، وہ تمام معاملات جو اس کے اس دنیا میں رہیں، وہ سارا کچھ اس روح میں موجود ہوتا ہے۔ وہ روح وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام چیزیں رکھتی ہے جو جسم میں تھی تو تھی۔ تو اس لیے جب عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے تو وہ تمام معاملات جو دنیا میں چھوڑ آئی اسے یاد ہوتے ہیں، وہ تمام رشتے جو دنیا میں تھے وہ بھی اسے یاد ہوتے ہیں، وہ تمام معاملات بھی اسے یاد ہوتے ہیں۔ اس لیے جو دوسری طویل روایت میں جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے تو اس کی عبادتوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کی طرف جب اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو شرمندہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہاں یہ کمیاں تو مجھ میں رہ گئی ہیں، اب وہ ایسا نہ ہونا کہ اتنی زیادہ معاملات جو اس کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کے روح پھولے نہ سمائے نہ۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو تیرے ساتھ معاملہ ہوا ہے نا ابھی تک، اچھا والا معاملہ، یہ تیرے رب کا فضل و کرم ہے۔ تیرے معاملات میں تو یہ کمیاں رہ گئیں لیکن اس کے باوجود رب تجھے معاف کرتا ہے، جا تجھے بخش۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص فرشتوں کی جماعت ہے جس میں سے وہ فرشتہ جو امین، جو روح کو آگے لے کے جاتا ہے، وہ صلصائیل ہے، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے امام غزالی نے کشف علوم الآخرہ میں امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو بڑی تفصیل سے اس روایت کو میں نے آپ سے شیئر کیا، اور شاید مجھے یاد نہیں پہلے شیئر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روح وہاں پر معاملات سے گزر رہی ہوتی ہے اور ایک ایک سمندر کے درمیان ہزار سال کی مسافت ہے، لیکن روح یہ سارے مراحل آنن فانن پلک جھپک میں طے کر کے واپس بھی آ جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات آپ؟ وہاں پہ ٹائم اینڈ سپیس کا معاملہ یہاں سے بہت جدا گانا ہے۔ تو یہاں ہمارے اگر ہم اپنی اسی جسم کے ساتھ اسی بساطت میں اس ایک ایک سمندر سے گزریں تو 1000 سال، یہ 1000 سال ایگزیکٹلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے 1000 کا صیغہ لا محدود لا تعداد نمبر کے لیے بھی استعمال ہوا ہو۔ عربی قواعد میں 1000 کا نمبر بہت زیادہ بڑی تعداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھو کہ تمام معاملات ہو رہے ہیں کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں، وہ واپس بھی آ گئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون نہلا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون کفن پہنا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون قبر کی طرف لے جا رہا ہے، وہ ایک ایک شخص کو دیکھ رہی ہے، یہاں تک کہ قبر میں اسے دفنا دیا جاتا ہے اور پھر روح جسم میں آتی، اور روح کا جسم میں آنا اب اس طرح نہیں ہے جیسے پیدائش کے وقت تھا۔ جسم اور روح کا ایک تعلق باقی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہر جسم کو تو قبر نہیں ملتی، بہت سارے جسم تو ختم ہو جاتے ہیں، قبر ہی نہیں ملتی۔ کوئی پانیوں میں غرق ہو گیا، کوئی جل گیا، کوئی اڑ گیا، کسی کے پرخچے اڑ گئے، مختلف کیفیتوں میں لوگ مرتے ہیں نا۔ تو روح کا قبر میں آنا یہ برزخی معاملہ ہے۔ آپ ظاہر میں قبر کھود کے بیٹھیں کہ وہ یہ تو مردہ تو ابھی بیٹھا ہی نہیں، مردے سے سوال جواب ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ تو لیٹا ہوا ہے۔ یہ معاملے وہ نہیں ہیں جو آپ کی ظاہری آنکھ سے آپ کو نظر آ جائیں۔ تو روح تمام معاملات دیکھ رہی ہے، اور فرشتوں سے کہہ بھی رہے ہیں دیکھ لے لوگ تیرے پیچھے تجھے کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، وہ سب کی باتیں سنتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سوچو وہ لوگ جو کسی کے ہاں میت ہو جائے اور وہاں پہ کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، کوئی باہر ٹھٹے بازیاں ہو رہی ہیں، کوئی پولیٹکس کے اوپر بات کر رہا ہے، یہ بے حسی کا عالم ہے، کوئی ہنس رہا ہے مسکرا رہا ہے، ایسی کیفیتوں میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے اس وقت پر بھی کیسے یہ ان معاملات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہوش ہی کوئی نہیں ہے، بس ایک رسم ہے، آ گئے ہیں ہم بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روح کا معاملہ کہ ہر آسمان پر اسے اہلاً و سہلاً خوش آمدید، اور اس کے اعمال صالحہ کی طرف نشاندہی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہر کوئی تو حج نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، کوئی نیک آدمی ہے اسے حج کرنے کا نہیں ملا موقع، تو ٹھیک ہے، وہ اس آسمان سے گزرتا ہے، پھر حج کے متعلق فرشتے نہیں بات کرتے، ہو سکتا ہے کسی اور اعمال صالحہ کی بات کرتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کوئی اعمال صالحہ کی بات نہ کرتے ہوں، پھر وہ اگلے آسمان کی طرف نکل جاتا ہو۔ تو بہرحال بہت سارے نیک اعمال کی یہاں فہرست بھی موجود ہے جن پر اگر ہم نہیں عمل کرتے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے،
اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، کہ آخرت کی منزل ہی اصل منزل ہے نا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، کہ تمہیں تو دنیا کی زندگی اپنی طرف کھینچتی ہے، اصل میں آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی، اور آخرت کی منزل کی پہلی گھڑی قبر ہے، پہلی جو ہے منزل قبر ہے، اور قبر جو ہے اس کے اندر جسم دفن ہے اور اسی بندے کی روح عالم برزخ میں ہے۔ یہ دونوں معاملات، دونوں عالم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، قبر میں جسم ہے اور روح برزخ میں ہے، تعلق برقرار ہے دونوں کا۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے، زندگی باقی تو بات باقی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ صحت عطا فرمائے، آمین۔